بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ایک کافی بڑے وقفے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور اس غیر حاضری کے لیے آپ سب دوستوں سے ویور سے معذرت خواہ ہوں۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز اس تمہید سے کروں گا کہ میرا اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ظلم کی رات جتنی گہری اور جتنی کالی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی صبح کی کرنیں اور صبح کی روشنی قریب ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو ماحول برپا ہے، اس کی خبریں، اس کے تبصرے، اس کی معلومات، اس کی انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا پہ روزانہ کی بیس پہ مل رہی ہے اور آپ یقیناً اس سے باخبر بھی ہوں گے۔ جس طرح میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس تمہید کے ساتھ کیا کہ ظلم کی رات جتنی گہری ہوتی جائے گی صبح کی کرنیں اتنی قریب ہوں گی۔ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی، وہ رہا ہوئے اور پھر ان کو جب رہائی ملی تو اسی دوران جیل کے گیٹ سے پولیس والے اور ایک سو کارڈ ایس ایچ او ان کی عمر کا اور ان کی سفید بالوں کا خیال بھی نہ رکھا انہوں نے، اور ان کو دھکے دے کے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ پھر جب اگلے پیشی پہ شاہ محمود قریشی آئے تو وہ آپ دیدہ بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ انہوں نے بدسلوکی بھی کی اور مجھے انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں بھی رکھا۔ مجھے انتہائی سردی کا احساس ہوا اور اس عمر میں چونکہ وہ بیمار بھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ایک لمحے کے لیے ہم ہولڈ کرتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈے موسم میں رکھا، ان کو ٹھنڈے کمرے میں رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی خبریں آتی گئی کہ عثمان ڈار کی والدہ کی بے عزتی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو دھکے مارے گئے۔ یہ تمام گفتگو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے مسلسل سن رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سوشل میڈیا یعنی اپنے ملک کا جو پاکستان کی خبریں ہیں، اگر ہم ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے ان خبروں میں 99.9% نیوز آپ کو اسی سے ملتی جلتی ہوئی ملیں گی کہ جی فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اس کو اٹھا لیا، اس کو بند کر لیا اور اس کے اوپر تشدد کیا۔ بلکہ کل رات ہم نے یہ بھی خبر سنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے گھر میں تھے اور ان کی اسکواڈ کی گاڑیاں شاید کوئی ریفیولنگ کے لیے یا پیٹرول ڈلوانے کے لیے گئی تو ان کی گاڑیوں کے قریب فائرنگ ہوئی۔ تو یہ خبر بھی ہم نے سنی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ ہم نے یہ سنی کہ جی ایسا بھی ہوا، یعنی یہ واقعہ بھی رپورٹ طلب تھا۔ اب میرا جو آج کی گفتگو کا مدعا ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جتنی سردی ہمیں اپنے اس دسمبر کے مہینے میں یا آج جنوری کا پہلا دن ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس سے 5-6 گنا زیادہ ٹھنڈک ہے اس وقت غزہ میں۔ کہاں پہ؟ غزہ میں۔ غزہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور جو تشدد کا لفظ تو شاید ایک مذاق ہو ان لوگوں کے لیے، لیکن جو ان کی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اس کی رہتی دنیا میں کوئی نظیر نہیں مل رہی۔ اور تمام مسلمان بشمول پاکستان کے، ہم سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم اپنے اللے تللوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہم ان بچوں کو نہیں ڈسکس کر رہے کہ وہ اس ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہوں گے، ان کی لاشوں کے اوپر کیا گزری ہے۔ خبریں آتی ہیں کہ 22,000 لوگ انہوں نے مارے ہیں، جبکہ یہ 22 نہیں ہے، یہ 30,000 سے زیادہ لوگ ہیں، جن میں بچے بھی ہیں اور جن میں شاہ محمود قریشی سے عمر کے زیادہ کے بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے ان کا نام لیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے پہ آواز نہیں اٹھا رہا کہ ہم اس کی بات کریں، اور ہم نے اس آواز اٹھانے کا ذمہ پتہ ہے کس کو دیا ہے؟ ہم نے اس پہ آواز اٹھانے کا ذمہ دے دیا ہے چائنا کو کہ جی چائنا بولے گا۔ ہم نے آواز اٹھانے کا ذمہ دے دیا ہے رشیا کو کہ رشیا بولے گا، اور ہم نے پتہ ہے کس کو اس کا ذمہ دے دیا ہے؟
شرم آنی چاہیے ہم سب کو کہ جی فرانس بولے گا. میں فرانس کے اس سربراہ کا نام بھی لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہا کہ پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا حرکات کی تھی اور ہم مسلمانوں کے اوپر کس قدر کرب کے وہ دن گزرے تھے. لیکن ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اگنور کر دیا ہے، ان کو ہم بھول گئے ہیں. تو جہاں ہم گفتگو کریں تو کم از کم ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ میں تو کم از کم ہم ان کا بھی ساتھ حوالہ دے دیں کہ جی ہمارے ملک میں تو ظلم و بربریت ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہ رہی. اور جو کر رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن اس سے 1000 گنا بڑا ظلم اس وقت فلسطین کے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. ہم ان کے متعلق بھی کچھ سوچیں، کیونکہ جو ہمارے باقی مسلمان ممالک ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہر بندہ اپنے پولیٹکس میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی سفارت کاری میں لگا ہوا ہے. ہمارے ملک کے ایک فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں جی سفارت کاری فیل ہو گئی، سفارت کاری ہو رہی ہے. اور بھئی وہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پیر ایسے کاٹے جا رہے ہیں کہ اللہ مان الحفیظ. بلکہ انسانیت کے منہ کے اوپر ایک تماچا یہ بھی پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ وہاں جو بچے یا جو لوگ وہاں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کے جسمانی اعضاء نکال دیے جاتے ہیں. یہ اسرائیلی ان کے جسمانی اعضاء نکال دیتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں، وہ چیزیں نکالتے ہیں. یعنی ان کو مارنے کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی، اور ہم مسلمان قوم سب آرام اور سکون سے بیٹھے ہیں. آج سال کا پہلا دن ہے، پہلی صبح ہے. اس قسم کی کرخت اور تکلیف دہ باتیں شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں سوچیں گے تو یہ پورا سال ایسے ہی گزرے گا. ہم آج جنوری کی پہلے تاریخ کو اس بات کا عہد کر لیں کہ اگر ہم باقی دنیا کے معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں تو کم از کم اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لیں. جن کے اختیار میں اور جن کے بس میں یہ چیزیں ہیں جو اس کو بگاڑ رہے ہیں اور جو اس کو سنوار سکتے ہیں، وہ اس کو سنواریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو چکی ہے اور یہ دیر اتنی دیر ہو جائے کہ ہمارے پاس واپسی کا راستہ بھی نہ ہو. موب جو ہوتا ہے نا، موب، عوام، جب یہ عوام نکلتی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، اور پھر یہ شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے، یہ سب کو ساتھ بہا کے لے جاتی ہے. لہٰذا ہم ابھی بھی عقل کے ناخن لیں اور اس نئے سال کے نئے دن کے اوپر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو اس کی ڈگر پہ ڈالنا ہے، اور ہم نے اس عوام کے اوپر اور ظلم نہیں کرنا. اس کی طرف ہمارا دماغ جائے گا، ہماری سوچ جائے گی تو ہم آگے کی طرف جائیں گے. ادروائز جس طریقے سے کرب اور تکلیف کا 2027 تمام ہوا، 2024 شاید اس سے بھی بدتر ہو. لہٰذا اس کو بدتری سے بچانے کے لیے سر جوڑے اور بیٹھے اور اس کے معاملات کو سیدھا کرے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ بوجھ ملے. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.